بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم یونٹ نمبر 4 جس میں لوک قصے اور داستانیں شامل ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ پنجابی لوک قصے اور داستانیں پنجاب کے لوک ادب کا اہم حصہ ہیں جو صدیوں سے عوام میں مقبول ہیں۔ یہ داستانیں نہ صرف پنجاب کی ثقافت اور روایات کی عکاسی کرتی ہیں بلکہ محبت، وفا اور انسانی جذبات کی گہری تصویر بھی پیش کرتی ہیں۔ ان لوک کہانیوں میں ہیر رانجھا، مرزا صاحبہ، سونی مہیوال اور پورن بھگت جیسے قصے زیادہ مشہور ہیں جو لوگوں کے دلوں میں بسے بھی ہوئے ہیں، اور یہ تمام داستانیں پنجاب کی ثقافت کا گہرا عکس ہیں اور پنجاب کے لوگوں کے جذبے، محبت اور قربانی کی عظمت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اس یونٹ میں ہم پنجاب کی رومانوی داستانوں کے بارے میں پڑھیں گے اور ان میں پنہا، وفا، جدوجہد، بہادری، عشق مجازی و حقیقی جیسے اسباق سے بھی روشناس ہو سکیں گے۔ اس یونٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ داستان ہیر رانجھا کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال سکیں، مرزا صاحبہ کی داستان کے بارے میں جان سکیں اور اس نقطے کو سمجھ سکیں کہ سونی مہیوال کی کہانی محبت اور قربانی کا استعارہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس یونٹ میں پورن بھگت کی کہانی سے روشناس بھی ہو سکیں گے۔ اگر ہم بات کریں لوک قصوں اور داستانوں کی، انسانی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسانی سوچ کا سب سے قدیم اظہار کہانی کہلاتی ہے۔ ابتدا سے ہی انسان کہانی کے ذریعے اپنا اور دوسروں کا دل بہلاتا رہا ہے۔ یوں داستان کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنا کہ انسان کا وجود، انسانی سماج اور تہذیبی شعور۔ یہ کسی بھی علاقے کی لوک داستانیں اس کی پہچان ہوتی ہیں اور ان سے خطے کے معاشی، تاریخی، عمرانی، ثقافتی، مذہبی اور نفسیاتی عوامل عیاں ہوتے ہیں۔ یہ داستانیں اخلاق و عرفان، حسن و عشق، جرأت و شجاعت، عزم و ہمت اور تہذیب و ثقافت کی امین ہوتی ہیں اور ان کے کردار جداگانہ فعالیت اور معنویت رکھتے ہیں۔ پنجاب اور پنجابی زبان کا مزاج خالص مشرقی ہے۔ یہاں کے لوک قصے حسن و عشق، جد و جہد، بہادری، نیکی و بدی، وفا و بے وفائی اور حسد وغیرہ جیسے اوصاف رکھتے ہیں۔ یہ دراصل تصوف اور روحانیت اور اس راہ پر جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کی علامتیں ہیں۔ مجازی رنگ میں حقیقت کو پا لینے کی جستجو ان داستانوں کا خاصہ ہے۔ یہ داستانیں جہد مسلسل کا درس دیتی ہیں۔ ان میں رقیب کا کردار عوام کی فطری خواہشات کا گلا گھونٹنے کی ترجمانی بھی کرتا ہے۔ پنجابی ادب میں بہت سی اخلاقی، مذہبی، تاریخی اور عشقیہ داستانیں ملتی ہیں، لیکن ہم یہاں پر صرف ان داستانوں کو پڑھیں گے جن کا تعلق پنجاب کی دھرتی سے ہے یا جن کا وجود پنجاب کی دھرتی سے اٹھا ہے۔ ان میں ہیر رانجھا، مرزا صاحبہ، سونی مہیوال اور پورن بھگت شامل ہیں۔ پنجاب کی دھرتی پر رونما ہونے والے اس قصے کی تاریخ کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ یہ شہنشاہ اکبر کے دور کا واقعہ ہے اور کچھ محققین اس کو بہلول لودھی کے دور کا بتاتے ہیں۔ پنجابی میں یہ سب سے پہلے دمودر نام کے شاعر نے تخلیق کیا، لیکن سب سے زیادہ شہرت وارث شاہ کی تخلیق کردہ ہیر کو ملی اور اس کی ہیر کا شمار ادبیات عالم میں کیا جاتا ہے۔ وارث شاہ کی ہیر کو آئینہ پنجاب اور پنجاب کا انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ تخت ہزارہ میں رانجھا نامی ایک قوم آباد تھی اور اس گاؤں کے چودھری کا نام موجو تھا جس کے 8 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ دیدو اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور موجو چودھری کا لاڈلا بیٹا تھا۔ باپ کا دیدو سے بے پناہ پیار دیکھ کر دوسرے بہن بھائی اس سے جلتے تھے۔ یہاں قسمت پلٹا کھاتی ہے اور موجو چودھری کا انتقال ہو جاتا ہے۔ باپ کی وفات کے بعد دیدو کے بھائی زمین جائیداد کا بٹوارہ اس طرح کرتے ہیں کہ خود زرخیز زمینیں رکھ لیتے ہیں اور بنجر کلر زدہ دیدو کو دے دیتے ہیں۔ بات بات پر دیدو کی بابیاں اس کو نکمے پن کا طعنہ دیتی ہیں۔
ایک دن بھابیاں اس کو تانا دیتی ہیں کہ اگر ہم تمہیں پسند نہیں تو ہیر سیال کو بیاہ لاؤ۔ دیدو طیش میں آ کر کہتا ہے کہ اگر تم مجھے یہ مشورہ دیتی ہو تو میں ایسا ہی کروں گا اور ہیر کو بیاہ لاؤں گا۔ ہیر جنگ کے نواب خاندان سیال سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے باپ کا نام چوچک اور والدہ کا نام ملکی تھا۔ ہیر کی خوبصورتی کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اب دیدو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ اس کے بھائی اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا۔ ہیر کے گاؤں جاتے ہوئے وہ رات مسجد میں گزارتا ہے، پھر صبح کشتی پر بیٹھ کر ندی پار کر کے ہیر کے گاؤں پہنچتا ہے۔ ندی کے کنارے ہیر کا پلنگ پڑا ہوا تھا جہاں بیٹھ کر وہ بانسری بجانا شروع کر دیتا ہے۔ دیدو کے پلنگ پر بیٹھنے کی خبر ہیر کو ہو جاتی ہے اور وہ 60 سہیلیوں کے ہمراہ وہاں پہنچتی ہے اور غصے سے آگ بگولا ہو کر دیدو رانجھے سے لڑائی شروع کر دیتی ہے۔ رانجھا واہ سجن کہہ کر پلنگ سے اٹھا تو ہیر شرمندگی سے مسکرا دی۔ رانجھے کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر ہیر اس پر دل و جان سے فدا ہو جاتی ہے۔ ہیر رانجھے کی محبت پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور چھپ چھپ کر ملنے کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ رانجھا بے روزگار تھا۔ ہیر اپنے باپ سے سفارش کر کے اسے اپنے گھر بھینسیں چرانے کے لیے ملازم رکھوا لیتی ہے۔ رانجھا ہیر کی بھینسیں چرانے کے لیے جنگل بیلے چلا جاتا اور ہیر دیسی گھی میں چوری تیار کر کے رانجھے کے لیے لے جاتی۔ اس بات کی خبر ہیر کے لنگڑے چچا قیدو کو ہو جاتی ہے۔ وہ یہ بات ہیر کے والدین کو بتاتا ہے لیکن وہ اس پر یقین نہیں کرتے۔ وہ بارہا ہیر کے والدین کو خبردار کرتا ہے کہ ہیر خاندان کی عزت برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ آخر ایک روز قیدو چوچک کو جنگل لے جاتا ہے اور ہیر رانجھے کی ملاقات کا مشاہدہ کرواتا ہے۔ گھر واپس آ کر چوچک رانجھے کو نوکری سے نکال دیتا ہے اور ہیر کا رشتہ سیدو قوم کھیڑا گاؤں رنگ پور میں طے کر دیتا ہے۔ رانجھا ہیر کی بھینسوں کو اپنی بانسری کی لے پر لگا چکا ہوتا ہے۔ اب وہ کھانا پینا دودھ دینا بند کر دیتی ہیں۔ ہیر کی ماں ملکی اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ بھینسیں کمزور ہو رہی ہیں، دودھ بھی نہیں دیتی، ہم رانجھے کو دوبارہ ملازم رکھ لیتے ہیں، ویسے بھی کچھ دنوں میں ہیر کی شادی ہو جائے گی۔ چوچک یہ بات مان جاتا ہے اور دوبارہ رانجھے کی ملازمت بحال کر دیتا ہے۔ اب ہیر کی شادی ہو جاتی ہے اور ہیر اپنے سسرال پہنچ کر بھی مضطرب رہتی ہے۔ وہ رانجھے کے لیے اداس و پریشان رہنے لگتی ہے۔ اس نے سیدو کھیڑے کو اپنا خاوند تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ہیر کی ایک نہایت چالاک نند سیتی تھی جو بہت جھگڑالو تھی۔ شروع میں تو وہ ہیر سے لڑائی کرتی ہے لیکن چونکہ وہ خود بھی مراد بلوچ کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے اس لیے بعد میں ہیر سے مل کر منصوبہ بندی کرتی ہے۔ رانجھا ہیر کے لیے بے قرار تھا۔ وہ ایک ہندو بالناتھ کو اپنا مرشد بناتا ہے اور اس کے مشورے پر جوگی کا روپ دھار کر ہیر کے سسرالی گاؤں رنگ پور چلا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ ہیر کے در پر خیرات مانگتا ہے۔ کھیڑوں کی خواتین جن میں ہیر اور سیتی بھی شامل تھیں باہر آ کر رانجھے کو دیکھتی ہیں۔ ہیر رانجھے کو پہچان لیتی ہے اور رانجھا بھی اس کا دیدار کر لیتا ہے۔ رانجھا رنگ پور قیام کر لیتا ہے اور خیرات کے بہانے ہیر کا دیدار کرتا رہتا ہے۔ سیتی اور ہیر مل کر منصوبہ بناتی ہیں اور ہیر ڈرامہ کرتی ہے کہ اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سیتی کہتی ہے کہ سانپ ڈسنے کا علاج اس جوگی کے پاس ہے۔ چنانچہ جوگی جو کہ دیدو رانجھا ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ اس کا علاج بند کمرے میں ہوگا اور صرف ایک غیر شادی شدہ لڑکی اس کے ساتھ ہوگی۔ ہیر رانجھا اور سیتی کو کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ جوگی منتروں کے ذریعے ہیر کو صحت یاب کرے۔ یہ تینوں مل کر کمرے کی دیوار میں نقب لگاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ سیتی مراد کے ساتھ چلی جاتی ہے اور ہیر رانجھے کے ساتھ، یہاں تک کہ واقعات پر سب محققین قصہ گو اور داستان گو متفق ہیں لیکن اس کے بعد کے واقعات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
بعض محققین کہتے ہیں کہ کھیڑوں نے ہیر اور رانجھا دونوں کو جنگل میں قتل کر دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ سیالوں نے ان کو اپنے گاؤں کے قریب قتل کر دیا تھا۔ کچھ نے لکھا ہے کہ رانجھے کو قتل کر دیا گیا اور ہیر اپنے محل واپس چلی گئی تھی، جبکہ وارث شاہ لکھتا ہے کہ ان کا مقدمہ راجہ عدلی کی عدالت میں پیش کیا گیا، جس نے ہیر کو رانجھے کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ سیال قبیلہ نے اب اپنا رخ بدلا اور کہا کہ رانجھا بارات لے کر آئے، ہم ہیر کو باقاعدہ اس کے ساتھ رخصت کریں گے۔ اس بات پر رانجھا خوش ہو کر اپنے گاؤں روانہ ہو جاتا ہے اور شادی کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ ہیر کے والدین اسے گھر لے آتے ہیں اور زہر دے کر مار دیتے ہیں اور قاصد کے ہاتھ رانجھے کو ہیر کے دنیا سے چلے جانے کا پیغام بھیجتے ہیں، جس کو سن کر رانجھے کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے۔ پنجابی زبان کی اس لازوال داستان کے کرداروں کو عشق حقیقی کی علامت بنا کر پنجابی اور سندھی صوفی شعراء نے اپنے کلام میں بارہا پیش کیا ہے۔ شاہ حسین، بابا بلے شاہ، حافظ برخوردار رانجھا، خواجہ غلام فرید، سچل سرمست نے یہ داستان جہد مسلسل کی علامت بنا کر پیش کی ہے۔ محبوب حقیقی کے قرب کو پانے کی علامت ان کی جد و جہد ہے۔ وارث شاہ نے اپنے کلام میں بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ وارث شاہ کی منظوم ہیر میں بے شمار فنی و فکری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اس داستان میں بہت سارے مصرعے ایسے ہیں جو زبان زد عام ہو کر ضرب الامثال کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ مثلاً وارث شاہ او سدائی جیوندے نے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، وارث شاہ عادتاں نہیں جاندیاں باویں کٹیے پوریاں پوریاں ہوئی، وارث شاہ مان نہ کر وارثاں دا، رب بے وارثا کر کے مار دائی۔ ہیر وارث شاہ پہ اسی چینل سے ڈاکومنٹری بھی تیار کی گئی ہے، جو کہ نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اگلی داستان مرزا صاحبہ کے بارے میں اب پڑھیں گے۔ یہ بھی پنجاب کی ایک معروف داستان ہے اور کچھ لوگ تو اس کو ہیر رانجھا سے بھی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بلال زبیری اپنی کتاب چنگ دیاں لوک کہانیاں میں لکھتے ہیں کہ مرزا صاحبہ کا قصہ مغل بادشاہ جہانگیر کے عہد کا ہے۔ پیلو وہ پہلا شاعر تھا جس نے اسے سب سے پہلے منظوم کیا، لیکن افسوس کہ اس کے احوال و آثار مکمل طور پر بازیافت نہیں کیے جا سکے۔ ایک انگریز محقق رچرڈ سی ٹیمپل نے کچھ جاٹوں سے یہ داستان سن کر اسے قلم بند کیا اور انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ کیا۔ اس نے اس داستان کو اپنی کتاب لیجنڈز آف پنجاب کی تیسری جلد، جو پہلی دفعہ 1900 میں منظر عام پر آئی تھی، اس میں شامل کیا۔ اس کی داستان یا کہانی اس طرح سے ہے۔ صاحبہ کا باپ خان کھیوا اپنے قبیلے کا سردار بنا تو مرزا کی ماں نے اپنے اس دودھ شریک بائی کے پاس مرزا کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ مرزا کے ماموں خان کھیوے کی ایک بیٹی صاحبہ اس کی ہم عمر تھی۔ بچپن میں دونوں اکٹھے مدرسے جاتے تھے اور اسی کم عمری میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ استاد نے چھڑی سے مرزا کو مارا تو صاحبہ نے اپنی ہتھیلی بند کر لی اور جب کھولی تو اس پر چھڑی کے نشانات تھے۔ یہ بات گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ خان کھیوے کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے مرزا کو واپس اس کی ماں کے پاس بھیج دیا۔ وہ قبیلے کا سردار تھا اور مرزا کا تعلق عام گھرانے سے تھا، اس لیے وہ اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن اس وقت تک مرزا صاحبہ ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا، مرزا پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک بہترین تیر انداز اور گھڑ سوار بن چکا تھا۔ صاحبہ کا ایک ملازم کرمو تھا جو ان دونوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد صاحبہ کا رشتہ چدڑ خاندان میں طے کر دیا گیا اور مرزا کی ماں نے اس کا رشتہ شاہی خاندان میں طے کر دیا۔ جب صاحبہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں تو وہ کرمو کے ہاتھ مرزا کو پیغام بھجواتی ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ جب مرزا کو پیغام ملتا ہے تو وہ اپنی تیز رفتار گھوڑی، جس کا نام بکی تھا،
پر تیر کمان سے لیس ہو کر صاحبہ کے گاؤں کا رخ کرتا ہے۔ اس وقت مرزا کی بہن کی شادی ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے اس کے ماں باپ اور بہن بھائی اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مرزا کو عشق میں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ادھر پیلو کہتا ہے، ویاہ ہووے چھڑ دیواں منگ نہ چھڈی جا، جے کر منگ میں چھڑ دیواں لگے کھر لانوں لاج۔ یعنی کہ اگر میں بیوی کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن منگیتر کو نہیں، اور اگر میں منگیتر کو چھوڑ دوں تو کھیل ذات کی بے عزتی ہوگی۔ محققین جب مرزا اور رانجھا کے کردار کا تقابل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مرزا بہادر اور دبنگ تھا، وہ ہر قیمت پر صاحبہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور ہر طرح کے خطرے کو مول لینے کے لیے تیار تھا، جبکہ رانجھا بزدل تھا، کیونکہ جب ہیر اس کو کہتی ہے کہ چلو ہم گھر سے بھاگ جاتے ہیں تو رانجھا یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ عشق میں چوری یا بھاگ جانے کا مزہ نہیں۔ رانجھے کی نسبت مرزا کی دلیری پنجاب کے نوجوانوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا پنجاب کے نوجوان کا آئیڈیل بن چکا ہے اور اس کو ساندل بار کا دلہا بھی کہا جاتا ہے۔ اب مرزا سیدھا صاحبہ کے گاؤں پہنچتا ہے اور شادی والے گھر سے صاحبہ کو لے کر نکل جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتار گھوڑی بکی اسے دور لے جاتی ہے۔ راستے میں مرزا آرام کی نیت سے قیام کر لیتا ہے۔ روایت ہے کہ چونکہ جاٹ بہنوں کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں، اس لیے وہ بہن کی رخصتی کے بعد گھر جانا چاہتا تھا، اس لیے ٹھہر جاتا ہے، لیکن یہ قیام اس کی موت بن جاتا ہے۔ وہ ایک درخت کے نیچے سو جاتا ہے۔ صاحبہ جب اس کے تیر دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ مرزا ایک ماہر تیر انداز ہے اور اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مرزا ان تیروں سے اس کے بھائیوں کو نشانہ بنائے۔ جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو مرزا اپنے ٹوٹے ہوئے تیروں کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ صاحبہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ اپنے ناراض بھائیوں کو منا لے گی، لیکن اس کے بھائیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور مرزا کو مار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ مرتے دم بھی مرزا کے لبوں پر صاحبہ کا نام تھا اور وہ صاحبہ کی بے وفائی سے ہی مر گیا تھا۔ صاحبہ کی موت کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں کہ وہ مرزا کو بچاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئی، جبکہ کچھ محققین کہتے ہیں کہ بھائی اسے واپس محل لا کر مار دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک شاعر نے کہا تھا، جاگو مرزا جاگ تو ٹوٹے تیرے تیر، تنو پیاری صاحبہ صاحبہ نو پیارے ویر۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت میں اعتماد اور فیصلہ سازی بہت ضروری ہے، اور جذباتی اور لمحاتی فیصلے کبھی بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ قصہ معاشرتی روایات اور خاندانی دباؤ کی تلخ حقیقت کو بھی عیاں کرتا ہے، جو اکثر بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ اگلی داستان جس کی سٹوری ابھی ہم پڑھیں گے وہ ہے سونی مہیوال۔ کہا جاتا ہے کہ سونی مہیوال کا قصہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے عہد میں وقوع پذیر ہوا۔ اس رومانوی داستان کو بہت سے پنجابی شعراء نے منظوم کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ شہرت سید فضل شاہ نواں کوٹی کی داستان کو حاصل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ گجرات میں ایک کمہار رہتا تھا جس کا نام تلا گلگو تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو نہایت حسین و جمیل تھی اور اسی وجہ سے سونی کے نام سے معروف تھی۔ ایک دفعہ ایک سوداگر عزت بیگ نے بخارا جاتے ہوئے گجرات میں قیام کیا۔ یہاں اس نے سونی کے حسن و جمال کے بے شمار قصے سنے تو اس کے دل میں سونی کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ یہ شوق دل میں لیے وہ تلا گلگو کی دکان پر جا پہنچا اور سونی کا حسن دیکھ کر اس پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ وہ روزانہ ان کی دکان پر جاتا اور مہنگے داموں برتن خرید کر سستے داموں فروخت کر دیتا۔ اسی طرح اس نے اپنی ساری دولت لٹا دی اور کنگال ہو گیا، لیکن عشق کا بھوت ابھی بھی سر سے نہ اترا تھا، اس لیے وہ سونی کے گھر ملازم ہو جاتا ہے۔ سونی کو بھی عزت بیگ سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ بھی عشق میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنا شروع ہو جاتی ہے۔ ملاقات کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جاتا ہے تو سونی کی ماں کو بھی اس صورتحال کی خبر ہو جاتی ہے۔ وہ سونی کی شادی کر دیتی ہے۔ عزت بیگ جو عشق میں مہیوال کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، سونی کی جدائی میں فقیر بن کر دریا کے کنارے رہنے لگتا ہے۔
اب سونی مہیوال کی ملاقاتیں روزانہ رات کو دریا کے کنارے ہونے لگتی ہیں۔ پھر یہ معمول بن جاتا ہے کہ روزانہ مہیوال مچھلی کا شکار کرتا اور سونی کے لیے تازہ کباب بنا کر لاتا۔ ایک روز ایسا ہوتا ہے کہ مہیوال کے ہاتھ کوئی مچھلی نہیں آتی تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ سونی کو کباب کیسے کھلائے گا۔ آخر اسے ایک ترکیب سوجھتی ہے اور وہ اپنی ران سے گوشت کاٹ کر کباب بناتا ہے اور زخمی حالت میں دریا پار کر کے سونی کے پاس پہنچتا ہے۔ سونی جب کباب کھاتی ہے تو اسے اس کا ذائقہ عجیب لگتا ہے جس کا وہ اظہار کرتی ہے۔ مہیوال اس کو راغب کرتا ہے کہ وہ مچھلی کا کباب کھائے، لیکن سونی کہتی ہے کہ یہ حرام ہے، اس میں انسانی گوشت کی باس ہے۔ ان کی بحث و تکرار لمبی ہو جاتی ہے تو آخر مہیوال اسے اپنی ران دکھاتا ہے جہاں سے گوشت کاٹ کر اس نے کباب بنائے تھے، تو سونی اس کا حال دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے اور کہتی ہے، تیرے صدق یقین دا سانو ہویا پک، ڈیرے بیٹھ محمد اوارڈ ساڈی تک، کرنی تیری دوستی خاصی پئی قبول، اگو تد نہ آونا طرف اساڈی مول۔ سونی کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تمہارا عشق سچا ہے اور آج سے تم مجھ سے ملنے نہیں آؤ گے، تم دریا کے کنارے پر ہی انتظار کرو گے اور ہر حال میں میں خود تم سے ملنے آؤں گی، چاہے خلق خدا کچھ بھی کہے، جب تک زندگی رہی تو میں تم سے ملنے آؤں گی۔ اس نے یہ قول قرار کر کے محبوب کو رخصت کیا۔ چنانچہ اب سونی روزانہ گڑھے کے سہارے دریا پار کر کے مہیوال سے ملنے جاتی۔ سونی کے سسرال والوں کو اس پر شک ہو جاتا ہے اور ایک دن اس کی نند اس کا پیچھا کرتی ہے، اسے دریا پار کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے۔ اگلے دن وہ سونی کو سزا دینے کا منصوبہ بناتی ہے اور رات کے اندھیرے میں سونی کے پکے گڑھے کی جگہ کچا گڑھا رکھ دیتی ہے۔ سونی جب دریا پار کرنے کے لیے گڑھا اٹھاتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے اور پکے گڑھے کی جگہ کچا گڑھا رکھ دیا گیا ہے، لیکن واپسی توہین عشق کے مترادف خیال کرتی ہوئی وہ گھر سے چلی جاتی ہے اور اس نے سوچا کہ اب وہ اس کچے گڑھے کے ساتھ ہی دریا پار کرے گی، لیکن کچا گڑھا کیسے ساتھ دیتا؟ وہ پانی میں بہہ گیا اور سونی مہیوال کو پکارتے پکارتے دریائے چناب میں ڈوب جاتی ہے۔ ادھر مہیوال جب سونی کی آواز سنتا ہے تو دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور ڈوب کر محبوب سے جا ملتا ہے۔ آخری قصہ جو ہم پڑھیں گے وہ پورن بھگت کا ہے۔ یہ سیالکوٹ کا قصہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ پورن کا کنواں آج بھی موجود ہے سیالکوٹ میں، جہاں بہت سارے بے اولاد جوڑے اولاد کے لیے منتیں مرادیں مانگنے جاتی ہیں۔ پورن بھگت کا قصہ پنجابی میں بہت سے شعراء نے منظوم کیا ہے، لیکن جو شہرت قادر یار کے قصہ پورن بھگت کو ملی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ داستان دیگر رومانوی داستانوں سے منفرد ہے۔ اس میں خیر اور شر کی جنگ کو علامتی انداز میں ابھارا گیا ہے۔ قادر یار جو قصہ سناتا ہے وہ کچھ یوں ہیں کہ سیالکوٹ کے راجے سلوان کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک کا نام اچھنا تھا جو پورن کی سگی ماں تھی، جبکہ دوسری راجہ سلوان سے عمر میں کافی چھوٹی تھی اور اس کا نام لونا تھا۔ وہ بے اولاد تھی۔ جب پورن پیدا ہوا تو نجومیوں نے راجہ سلوان کو خبردار کیا کہ وہ 12 سال تک پورن کا منہ نہیں دیکھے، اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ مر جائے گا۔ راجہ سلوان نے ڈرتے ہوئے بیٹے کو اپنے سے دور کر لیا۔ 12 برس بعد پورن جب اپنے ماں باپ کو ملنے آتا ہے تو پورن کی سوتیلی ماں اس کی خوبصورتی اور وجاہت دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ وہ پورن کو حال دل سناتی ہے، اسے ورگلاتی ہے، لیکن پورن اس کی بات نہیں مانتا۔ جب لونا یہ دیکھتی ہے کہ پورن کسی بھی طرح اس کے دام میں نہیں پھنس رہا تو وہ پورن کو ذلیل و رسوا کرنے کا منصوبہ بناتی ہے اور جا کے راجہ سلوان سے شکایت کرتی ہے کہ پورن اس پر بری نظر رکھتا ہے۔ راجہ بغیر سوچے سمجھے اور تحقیق کیے پورن کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر اسے کنویں میں پھینک دینے کا حکم صادر کرتا ہے۔ 12 برس بعد گرو گورکھ ناتھ کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، یعنی کنویں کے پاس سے ہوتا ہے جہاں پورن کو پھینکا گیا تھا۔
गुरु गोरखनाथ पूरन को कुएं से निकालते हैं और अपनी करामत से उसके हाथ पांव भी वापस दिलाते हैं और उसके साथ साथ उसे जोग भी बख्श देते हैं। इस मौका पर एक और रानी सुंदरा गुरु के आगे हाथ जोड़कर पूरन के साथ की ख्वाहिश करती है, तो गुरु पूरन को रानी सुंदरा के साथ रवाना कर देते हैं। लेकिन पूरन कुछ दिनों बाद वापस आकर गुरु के साथ रहने लगता है। सुंदरा उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती और महल से छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। अब गुरु पूरन को वापस उसके माँ बाप के पास भेज देता है। पूरन महल में आकर बाग में डेरा लगा लेता है। उसकी करामात के चर्चे आम होना शुरू हो जाते हैं। रानी इच्छरा, जो बेटे की जुदाई में रो रो कर अंधी हो चुकी थी, पूरन के पास आती है। पूरन अपनी माँ को पहचान लेता है, लेकिन वो उसको नहीं बताता। वो दुआ करता है तो उसकी माँ की बीनाई वापस आ जाती है। रानी लूना को जब इस बात की खबर होती है तो वो राजे को लेकर पूरन के पास आती है और अपने किए की माफ़ी मांगती है। पूरन भी उसे माफ़ कर देता है और अपने बाप राजा सलवान को भी माफ़ कर देता है। पूरन चावल के दाने पर कुछ पढ़कर रानी लूना को देता है, जिससे उसकी गोद हरी हो जाती है और एक बेटा रसालू पैदा होता है। राजा सलवान पूरन की मिन्नतें करता है कि वो महल में आकर तख्तो ताज संभाले, लेकिन पूरन नहीं मानता और वापस अपने गुरु के पास आ जाता है। इस दास्तान में पूरन नेकी की अलामत है और लूना शर की। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहा जा सकता है कि रानी लूना हक़ के रास्ते में आ जाने वाली बड़ी आजमाइश है, जो दीगर कई मुश्किलात को जन्म देती है। और ये एक अज़ली हकीकत है कि खैर और शर की जंग में फ़तह हमेशा खैर की होती है। पूरन का कुआं आज भी सियालकोट में मौजूद है और बहुत से बे औलाद जोड़े वहाँ जाकर साहिबे औलाद होने की दुआ करते हैं। इस कहानी में एक अहम अखलाकी सबक ये भी है कि सच्चाई और साबित कदमी हमेशा कामयाबी का बाइस बनती है, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हों। पूरन ने अपने वालिद राजा सलवान के गैर मुनसिफाना सलूक और अपनी सौतेली माँ लूना की चालबाजियों के बावजूद रास्तबाजी का दामन नहीं छोड़ा, जिससे ज़ाहिर हुआ कि हकीकी ताकत और इज़्ज़त हमेशा नेक नीयती, सब्र और ईमान से हासिल होती है। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन इख्तिताम पजीर होता है। मिलते हैं अगले यूनिट के साथ अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।